جس کی اطاعت سے خدا ملتا ہے وہ میرا نبی، وہ پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی تو آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کوئی تدبیر کرو، وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ آپ مسرور ہو یا مغموم، تکلیف و تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے، آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا۔ المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ علوم کا ثمرہ علم پر عمل کرنا ہے۔ منزلیں کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، صاحب راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ ضعیفی سے پہلے جوانی کی قدر جانو۔ علم حاصل کرو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ برے لوگوں کی صحبت نیکیوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ بولنے پر تو ہے میرا اختیار، اپنی خاموشی کو کیسے چپ کراؤں۔ کچھ لوگ زندگی کا ایسا سرمایہ ہوتے ہیں جن کی خوشی کے لیے عمر بھر کے دکھوں کا سودا گوارا کر لیا جاتا ہے۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ سنا تھا حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ کوئی کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا اور نہ ہی کسی کے بہکانے سے بہکتا ہے، سب ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ جو دھوکہ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دھوکہ نہ دو۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ چلتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق سے کرے گا ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ کل میں چالاک تھا اس لیے میں دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ کسی کی ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دے، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ محبت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تم کسی سوکھی ٹہنی پر محبت پھونک ڈالو تو ہزاروں پھول مہک اٹھے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو، کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ بھیڑ کو باپ نہیں صرف گھاس یاد آتی ہے۔
اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کے حقدار ماں باپ ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے بابا کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں آپ جہاں کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف اس شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ مولا علی نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 عالموں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں، آپ یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھے الحمدللہ ضرور کہیں، کیونکہ یہ لمحے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ لوگ دھوکہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بہت ہی سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر روز جمعہ سے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص بلاؤں کے خوف سے ان کے نازل ہونے سے پہلے دعا مانگے تو خداوند عالم اسے کبھی ان بلاؤں میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمیں عمر رضی اللہ عنہ جیسا عادل حکمران عطا فرما۔